أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سیدنا محمد اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. میرے پیارے بچوں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ سب خیریت سے ہیں نا؟ اللہ تعالی ہماری خیریت، صحت اور عافیت کو دائم قائم رکھیں. اللہ تعالی ہمیں ہر دم خوشحال رکھیں. آمین یا رب العالمین. آپ لوگ سب پڑھنے کی تیاری میں حاضر ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہماری یہ پرخلوص نیت کو قبول فرمائے. آپ لوگ سوچتے کیا ہم کتنی بڑی عبادت کر رہے ہیں؟ آپ لوگ کبھی سوچے کیا؟ ہم تو کیا کر رہے ہیں؟ ابھی علمی ماحول میں اپنی قیمتی اوقات کو گزار رہے ہیں. وہی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت نوازا ہے. ہم سب اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنے کا ہے جس نے ہمیں یہ علمی ماحول میں زندگی اور اپنی قیمتی اوقات گزارنے کا توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ علی کل حال. آپ لوگ جانتے ہیں ہم آج کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ کتاب تو آپ لوگ کے پاس ہوگی. کتاب الفقہ ہے ہمارا موضوع. کتاب الفقہ. فقہ ایسا ایک لفظ آپ لوگ بہت دن سے سنے ہوں گے. آپ لوگ کو وہ لفظ کا معنی، مفہوم سب کچھ پتہ ہوگا. پھر بھی ہم ایک ساتھ چند باتیں چرچا کرتے ہیں. کیا ہے یہ فقہ؟ ہماری زندگی میں کوئی رول ادا کرتا ہے؟ ہمیں کچھ فائدہ ہے کیا یہ فقہ کا؟ یہ فن پڑھنے سے، یہ علم الفقہ ہماری زندگی میں کچھ اثر کرے گا یا نہیں، اثر رکھتے یا نہیں، یہ سب ہم جانتے ہیں. پہلے پیارے بچوں، آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں نا؟ سب لوگ ہوشیاری کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں نا؟ اللہ تعالی ہماری یہ نیت کو قبول فرمائیں. پیارے بچوں، ہم سب جانتے ہیں ہمارا آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے
اسلام کا پیغام، اسلام کی ہر باتیں بیان فرمائے ہیں، تاکہ حتیٰ کہ ہماری پیدائش سے لے کر موت ہوتے تک جو باتیں، جو اعمال ہمیں کرنے کا ہے، وہ سب کچھ ہمارے لیے بیان فرمائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہمارے لیے سب کچھ اعمال صحیح کرنے کے لیے، ہماری زندگی اچھا کرنے کے لیے جو کچھ چاہیے وہ سب ہمیں مل گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم، الحمدللہ علی کل حال۔ تو ہماری یہ کتاب الفقہ ہے نا، کتاب الفقہ میں کیا کیا ہم پڑھتے ہیں؟ ہم سب خود ہی نماز پڑھتے ہیں، باقی لوگوں کو بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، باقی سب کو ہم دیکھتے ہیں روزہ رکھتے ہوئے، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، ایسے بہت سارے اعمال کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، ہم بھی خود کرتے بھی ہیں۔ تو یہ سارے اعمال وہ صحیح تر ادا کرنے کے لیے جو کچھ چاہیے ہمیں، ہمارا اعمال کو اچھا کرنے کے لیے جو کچھ ہمیں واجب ہے، جو کچھ ہم جاننا ضروری ہے، وہی ہے ہمیں یہ فقہ سے پڑھنے کا۔ پیارے بچوں، ہمیں یہ کتاب الفقہ میں ایسی باتیں پڑھنے کا ہے، انشاءاللہ آپ لوگ بھی غور سے توجہ کے ساتھ میری بات سنیں گے، میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ ہم سب یہ کتاب الفقہ پڑھتے ہوئے انشاءاللہ ہماری نماز صحیح ادا کرنا سیکھیں گے، اور روزہ پوری شرائط فرائض کا اعتبار کرتے ہوئے ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اور زکوٰۃ، حج، وہ سب اس کا وقت آتے ہی ہم انشاءاللہ اس کو صحیح تر ادا کریں گے، ایسی ایک نیت رکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہماری کتاب الفقہ ہم شروع کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ لوگ پوری ہوشیاری کے ساتھ، پوری جوش کے ساتھ انشاءاللہ یہ کلاس سنیں گے، پورے توجہ کے ساتھ غور کریں گے۔ اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ سب لوگ کتاب ایک بار کھولیے۔ اس میں شروع میں بسم اللہ اور حمد بھی ہے، وہ ہم ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ بسم اللہ اور حمد و صلاۃ و سلام پڑھنے کے بعد ہم کتاب بند کر کے رکھتے ہیں، پھر تھوڑی دیر میری بات آپ لوگ سنیے انشاءاللہ۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب اللہ تعالیٰ کی بڑی توفیق سے اسلام قبول کیے ہیں، تو ہمارا پہلا سبق ہے اچھے مسلمان ہو جاؤ۔ اسلام، مسلم، یہ ہمیں اسلام کا جو بھی تعلیمات ہے
وہ سب ہماری زندگی میں لانے کا ہے۔ تو وہ اسلام کا اثر ہمارا عمل میں ہوگا، ہماری نیت میں ہوگا، ہمارا قول میں ہوگا، بات چیت میں ہوگی، ہماری ہر حرکت میں اسلام کا اثر ہوتا ہے۔ تو اسلام ہمیں سکھاتا ہے ہم کیسے ہر عمل کیسے کرنے کا ہے، ہماری بات چیت کیسے ہونی چاہیے، اور ہماری نیت وہ کیا ہونی چاہیے، یہ سب ہمیں قولاً و فعلاً و نیتاً سب کچھ ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ تو کتاب الفقہ میں بھی ہمیں کتاب الفقہ میں ہمیں کیا سکھانے کا ہے، ہمارا اعمال کیسے ہم اسلام کے مطابق، اسلام کی ارشادات کے مطابق کیسے ہمارے اعمال ہم ادا کریں گے، وہی ہے ہمیں کتاب الفقہ میں پڑھنے کا۔ تو اچھا ایک مسلم، نیک مسلم بننے کی کوشش ہو رہی ہے کتاب الفقہ پڑھنے سے۔ تو ہم کتاب الفقہ سے کیا پڑھتے ہیں، نماز کیسے ادا کرنا ہے۔ ہم بہت لوگوں کو دیکھتے ہیں، کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور وہ معلوم ہی نہیں ہو رہا ہے وہ کیا کر رہے ہیں، اتنی تیزی سے نماز پڑھنے والے ہیں۔ کچھ لوگ وہ نماز کے بارے میں کچھ سوچتے بھی نہیں، نماز چھوڑتے ہیں، کبھی وہ زندگی میں نماز بھی نہیں پڑھے ہوں گے۔ ایسے لوگ بھی ملتے ہیں، نام میں وہ نامی مسلمان ہوگا پر وہ نماز نہیں پڑھتے۔ تو ہم فقہ میں پڑھیں گے نماز کیسا ادا کرنا ہے، نماز چھوڑے تو کیا سزا ہوگی۔ اور رمضان کے مہینے میں ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، کچھ لوگ برابر روزہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ روزہ رکھتے ہی نہیں، زندگی میں ایک بار بھی وہ روزہ رکھے نہیں ہوں گے، ایسے لوگ بھی ملتے ہیں۔ تو ہمیں جاننا چاہیے، ہمیں معلوم کرنا چاہیے، کیا ہم ایسے ہی زندگی گزار سکتے ہیں؟ نماز نہیں پڑھیں گے اور روزہ نہیں رکھیں گے، یہ سب کرتے ہوئے کیا ہمیں مسلم نام رکھنا صحیح ہوگا کیا؟ وہ سب جانتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ اور لوگوں کی حالت دیکھے تو کچھ لوگ بڑے مالدار ہوتے ہیں، اس کو بڑی گاڑی، بڑا گھر، مال و دولت بہت زیادہ رہتا ہے اس کے پاس، پھر بھی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، مسکین فقراء کا حق وہ نہیں دیتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ملتے ہیں نا، تو وہ لوگ کیا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے ایسے لوگ کے بارے میں کیا ہم مسلم کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ زکوٰۃ تو فقراء اور مسکین کا حق ہے، وہ برابر ادا نہیں کیے تو وہ اسلام کی کمالیت مکمل طور پر مسلم کہنا وہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اسلام کی کمالیت، ایمان کی کمالیت وہ یہ زکوٰۃ ادا کرنے سے ہوتا ہے۔ تو ہم کیا کیا کہہ رہے تھے ابھی، نماز کے بارے میں بولے، اور روزہ کے بارے میں، اور زکوٰۃ کے بارے میں، اور حج کرنا۔ اور ایک بات ہے، حج کرنے کے لیے ہمیں قابلیت ہے تو اس کے لیے سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے تو ہم پر حج کرنا بھی واجب ہے۔ تو ہم کتاب الفقہ میں پڑھیں گے کون حج کر سکتے ہیں، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، وہ سب ہم کتاب الفقہ میں پڑھیں گے۔ تو الغرض کیا ہوا، ہماری نماز صحیح تر ادا کرنے کے لیے ہمیں فقہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور کیا سمجھے ہم، روزہ رکھتے ہیں نا، رمضان کا مہینہ میں ہم روزہ رکھتے ہیں،
تو روزہ بھی وہ صحیح تر روزہ رکھنے کے لیے کیا کیا ضروری ہے، کیسے وہ ادا کرنا ہے، روزہ رکھنا کب صحیح ہوگا، کب وہ باطل ہوگا، یہ سب انشاءاللہ ہم کتاب الفقہ کے ذریعے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور ویسے ہی زکوٰۃ کون ادا کرنا ہے، کب ادا کرنا ہے، یہ سب کتاب الفقہ سے ہی ہمیں پڑھنے کا ہے۔ اور حج کے بارے میں بھی ہم بات کر رہے تھے، حج کون کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، وہ سب ہم کتاب الفقہ سے پڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں، تو اب ہم کیا سمجھے، ابھی ہم ہمارے دن بدن کی زندگی میں آنے والے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب ہمیں کتاب الفقہ سے ہے سمجھنے کا۔ تو یہ کتاب الفقہ پڑھ کر، پورا سمجھ کر، آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں، ہماری ہر دن کے اعمال، ہمارے ہر دن کے اعمال کو اسلام کے ارشادات کے مطابق ادا کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ لوگ پڑھنے کے لیے تو تیار ہوئے آئے ہیں آج ماشاءاللہ۔ آج ہم تھوڑا فن الفقہ کے بارے میں، علم الفقہ کے بارے میں سمجھنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ تو میں امید رکھتا ہوں الحمدللہ آپ لوگ بھی علم الفقہ کی اہمیت سمجھے ہوں گے، علم الفقہ کتنا ہماری زندگی میں وہ رول ادا کرتا ہے، وہ آپ لوگ سمجھے ہوں گے۔ آپ لوگ سمجھے ہیں نا؟ انشاءاللہ میں یہ امید رکھتا ہوں آپ لوگ یہ ساری باتیں سمجھے ہوں گے۔ اب سے کتاب الفقہ میں ہر بات، اس میں جو چرچا ہو رہا ہے، وہ سب انشاءاللہ ہم سب اپنی زندگی میں لائیں گے، عمل میں لائیں گے۔ اس کے واسطے ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا زکوٰۃ، ہمارا حج، ایسے ہر عمل جو ایک مسلم کی زندگی میں ہونے والے سارے اعمال کو انشاءاللہ اسلام میں جو ارشادات ہے، وہ ارشادات کے مطابق ہی ہم ادا کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ اسلام کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی اور آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہی عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بچوں، آپ لوگ یہ ساری باتیں سمجھے ہوں گے، ایسے امید رکھتا ہوں۔ ہماری کتاب الفقہ ہے، اس میں پہلا سبق کے بارے میں بھی تھوڑا ہم بات کر رہے تھے، اچھے مسلمان ہو جاؤ، یہی ہمارا پہلا سبق، یہ پہلی کلاس ہے۔ یہ ساری باتیں آپ لوگ سمجھنے کا انشاءاللہ اگلے دنوں میں انشاءاللہ ہم باقی سبق یہ کتاب الفقہ بڑھتے چلے جائیں۔ اگلے دنوں میں انشاءاللہ ہم کتاب ہی پڑھیں گے، کتاب کی ساری باتیں ذہن نشین کریں گے، سمجھ کے ہی آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہماری ہر اعمال میں، ہر عمل میں اللہ تعالی برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملیں گے، اللہ تعالی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم۔